إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف و توصیف بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اور اس امت کے بروقت جو پیشوا رہبر رہنما،
خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں ایک مہاجر صحابی کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس دنیا کے اندر جو انسان آخرت کی بہتری کے لیے، خیر و بھلائی کے لیے محنت کرتا ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ اس کو دنیا بھی دیتا ہے، دنیا کے اندر جو عزت، شان و شوکت، مال و دولت، آل، اولاد، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جنت دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ہمارے درمیان میں ایک امتیازی فرق یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ زبان کے حد تک محدود ہے۔ ہمارا جو بھی دعویٰ ہے وہ ہمارے اس زبان تک ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دعویٰ زبان اور عمل اور اپنے کردار سے انہوں نے کر کے دکھایا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سب کچھ قربان کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اس دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا بھی دیا اور آخرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ اس لیے ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت بالکل سامنے ہونے چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 8، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ یہ مال و دولت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے مال و ملکیت کو بھی چھوڑ دیا، اس سے نکال دیے گئے۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ پتہ کیا چلا اس آیت کے ٹکڑے سے کہ اہل ایمان پر، اہل توحید پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ وہ اپنے مال و ملکیت اور پراپرٹی اور اپنے ملک سے نکال دیے گئے،
اور جب وہ اپنے مال و ملک سے نکال دیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شہادت دی ان کے تعلق سے. اللہ نے بیان فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کا اپنا گھر بار چھوڑنا اور اپنے بال بچوں کو چھوڑنا اپنے ایمان کے خاطر, اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر, یہ کسی دنیاوی مقصد کے خاطر نہیں تھا کہ کوئی دنیا حاصل ہو جائے یا کوئی چیز حاصل ہو جائے. ان کا مقصد کیا تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کا فضل ان کے ساتھ میں ہو جائے, اللہ کے رضا ان کے ساتھ میں ہو جائے. وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے. اس کے ذریعے سے پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ریاکار نہیں تھے. ان کا دل بالکل پاک صاف تھا. وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کے رضا کے لیے کرتے تھے. وہ اپنے گھر بار کو خیر بات کہہ دیا صرف اور صرف اس لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ کے رضا کے لیے. ایسا انہوں نے کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, بکیا چاہے سب لوگ ناراض ہو جائیں, اللہ کا رضا ان کے ساتھ میں رہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا ینصرون اللہ ورسولہ. وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کو جب ان کے جان کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنی جان کو دے دیتے ہیں, اور دین کی خاطر جب ان کے مال کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے مال کو بھی قربان کر دیتے ہیں. سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک مہر لگا دی کہ یہ سچے لوگ ہیں. یہ اپنے قول و قرار میں اولئک هم الصادقون, یہ لوگ سچے لوگ ہیں, جھوٹے نہیں ہو سکتے. یہ اپنے قول و قرار میں, اپنے فعل و عمل میں, اپنے کردار میں بالکل سچے لوگ ہیں. اگر ان کی سچائی پر کوئی آدمی شک کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے. یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہوا. اسی آیت کے ضمن میں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کیا ہے, ایک مہاجر صحابی اور اونچے پایا کے صحابی, زبردست علم والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان میں جنہیں البحر کے لقب سے جانا جاتا تھا. بحر کے معنی ہوتا ہے سمندر, یعنی علم کے دریا تھے. وہ علم کے دریا تھے. صحابہ کرام نے البحر کے نام سے جانتے تھے. علم کے دریا تھے. لگاتار کئی خطبوں سے میں نے ایسے صحابی کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے جو علمی صحابی تھے, علم کے خزانہ تھے, علم کے سمندر تھے. اب اندازہ کیجئے کون سے صحابی ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹے عمر کے صحابی, اللہ کے نبی کی صحبت بہت کم پائی انہوں نے. ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے. ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل, یاد رکھیے. اور جب یہ صحابی 13 سال کے ہوئے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو گیا. 13 سال کے جب یہ ہوئے تو اللہ کے نبی وفات پا گئے. لیکن احادیث کے بیان کرنے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہے. جو صحابہ کرام زیادہ روایتیں بیان کرتے ہیں ان میں سے ان کا بھی نام ہے. یعنی 13 سال, یعنی 5 سال تک تو آدمی کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے, اس کو بتانا پڑتا ہے. اگر 5 سال نکال دی جائے تو صرف 8 سال بچا. اس کے باوجود بھی یہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے 1660 روایتیں آتی ہیں. اللہ اکبر, 1660, 1660 روایتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرتے ہیں. یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبردست صحابی ہے, بہت اونچے علم والے ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ. اور عبداللہ نابی جو صحابہ گزرے ہیں 4 صحابہ, یہ بڑے زبردست صحابہ تھے. 4 کے 4 صحابہ
جن کا نام عبداللہ تھا، عبادل اربع کے نام سے جان جاتے. 4 بندوں میں جن کا نام آتا ہے، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس، دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر، اور چوتھے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاروں کے چاروں صحابہ اپنے آپ میں علم کے سمندر تھے، اپنے آپ میں علم کی دریا لیے ہوئے تھے. زبردست صحابہ تھے یہ، جنہیں عبادل اربع کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکے میں ہوتی ہے، اور جب ان کی ماں ام الفضل ان کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کو اپنے گودوں میں اٹھا کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے پہنچ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی اپنے منہ سے لعاب نکال کر، سب سے پہلا ان کے منہ میں جانے والا لعاب نکال کر کے اللہ کے نبی ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. علم و بصیرت وہی سے ان کے سینے کے اندر معجزن ہو جاتی ہے، ہاں گھر پکڑ لیتی ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جس کے منہ میں پہنچ جائے وہ بڑا خوش قسمت ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ میں سفر میں تھے. غار ثور میں جب آپ داخل ہوئے، بچھو نے ڈنک مار دیا، اللہ کے نبی نے لعاب نکالا، اور بچھو جہاں نے ڈنک مارا تھا وہیں پر اللہ کے نبی نے اپنے لعاب کو لگا دیا، زہر ختم ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آج میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی فتح و کامرانی عطا کرے گا، فتح نصیب کرے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا علی کی آنکھ آ گئی. اللہ کے نبی نے بلایا اور اپنے لعاب کو نکال کر کے علی کی آنکھ میں لگا دیا، آنکھ صحیح ہو گیا. لعاب نکال کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیتے. اور یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھانجے ہیں، سگے بھانجے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ میں سے ایک جوزہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہیں یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے چچا کے یہ لڑکے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کی بہت فضیلت ہے اور بہت اونچے علم رکھتے تھے. حضرت مسروق ایک تابعی ہے، کبار تابعی میں سے ہیں. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ کانا اجمل الناس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو کہہ اٹھتا ہوں، پکار اٹھتا ہوں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بات کرتے ہیں، اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں افصح الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح تھے. اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ عالم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. یہ بچپن میں ہی انہوں نے قرآن کا حفظ کر لیا تھا. اور کیوں نہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی تھی، جیسے حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، ایسے ہی اللہ کے نبی نے انہیں دعا دی تھی. ایک بار ایسا ہوا، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث کے بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، بہت مشہور ہے کہ یہ اپنے خالہ کے گھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. چھوٹے تھے حضرت عبداللہ، تو اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ اگر آپ اجازت دیں تو آج میں آپ کے گھر پہ ہی ٹھہر جاؤں. تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ نہ تو آپ کے لیے ہمارے پاس گھر میں رہنے کی جگہ ہے اور نہ بستر ہے. چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سر کے پاس میں سو جاؤں گا، آپ کے سر کے پاس میں سو جاؤں گا. تو کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں، سو جائیے.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آخری پہر میں 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے جب اٹھے، نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھے تو آپ کو پانی کی ضرورت پڑی. دیکھا ہے پانی رکھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا پانی کس نے رکھا ہے؟ تو کہا عبداللہ نے رکھا ہے. اللہ اکبر، کیسی خدمت کی اور کیسی دعا دی اللہ کے نبی نے. کہا عبداللہ نے رکھا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم فقہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبداللہ کو دین کی سمجھ دے دے، دین کی سمجھ دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتوں کی تفسیر سکھا دے حضرت عبداللہ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینوں کے اندر دین کو اکٹھا کر دے، دین کو اکٹھا کر دے. اللہ کے نبی نے دعا کی. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور آپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہا. اور بعض روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے دعا دی، اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کے نبی نے دعا دی. اور پھر اس کے بعد مسئلہ کیا ہوا؟ امام المفسرین بن گئے، قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے بن گئے. قرآن کا سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا. قرآن کا سب سے بڑے مفسر تھے. جہاں پر قالا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائے وہاں سب اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. آج بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی یہ تفسیر کی، بات ختم ہو گئی، سمجھ لو قلم ٹوٹ گیا، آگے کسی کو لکھنے کی جرات نہیں ہے. یہ علم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور علم حاصل کرنے کا شوق بھی تھا. آج ہمیں شوق بھی نہیں ہے اور ڈر بھی نہیں ہے. علم حاصل کرنے کا شوق تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا چلتا کہ کسی صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے تو میں اس صحابی کے پاس اس وقت جاتا تھا جب ظہر کا کھانا کھانے کے بعد لوگ قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے اپنے گھروں کے اندر. ظہر کا کھانا کھانے کے بعد آج بھی لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں. کہتے ہیں لوگ آرام کرتے تھے اور جب مجھے پتا چلتا کہ فلاں صحابی کے پاس کوئی حدیث ہے تو میں ایک چادر لیتا اور اس کے چوکھٹ پر پہنچ جاتا، اور اس کے چوکھٹ پر پہنچنے کے بعد اس چادر کو اپنے سر کے نیچے رکھتا اور وہی لیٹ جاتا، کیونکہ پتا تھا کہ یہ نماز عصر کے لیے اپنے گھر سے نکلیں گے اور جب اپنے دروازے پر دیکھیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ عبداللہ تم کس لیے آئے ہو. حالانکہ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں میری اتنی شان تھی کہ اگر میں اجازت مانگتا گھر کے اندر جانے کے لیے تو لوگ مجھے اجازت دے دیتے، لوگ اجازت دے دیتے. جب لوگ اپنے گھروں سے نکلتے، صحابی اپنے گھروں سے نکلتے اور آپ کو آپ کی چوکھٹوں پر، اپنی چوکھٹوں پر دیکھتے تو کہتے عبداللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، ارے آپ یہاں پر کیوں لیٹ گئے؟ اگر تم یہ کہتے کہ میرے گھر پہ آ جاؤ تو میں آپ کے گھر پہ آ جاتا. یہ شان تھی ان کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یہ گوارا نہیں کیا، میں ان کے پاس جا کر کے علم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ خوش رہیں، تاکہ میری اس حرکت سے، میرے اس عادت سے وہ خوش ہو جائیں. میں ان کو خوش دیکھنا چاہتا تھا. پتا کیا چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو علم والے کے پاس جانا چاہیے، نہ کہ علم والے کو اٹھا کر کے وہ اپنے پاس لے آنا چاہیے. یہ اس سے اس کا ادب اور احترام کا پتہ چلتا ہے. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں اٹھ کے کبھی پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے. یہ ادب کے خلاف ہے. اور علم والے کی بڑی عزت بھی کرتے تھے، اللہ اکبر، اتنی عزت بھی کرتے تھے. کاتب رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا بہت بڑا علم دیا تھا، علمی بات ہے، وراثت کا بہت بڑا علم دیا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعات ملیں گے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر کے آپ کے گھوڑے کے نکیل کو پکڑ لیا. جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے آقا اپنے گھوڑے پر سوار ہو اور غلام نکیل پکڑ کے کھڑا ہو. یہ منظر ہو گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے چچا کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہی ادب سکھایا گیا ہے, ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ تھوڑا اپنا ہاتھ اپنے اوپر کرو, تھوڑا دکھاؤ اپنے ہاتھ کو. تو جب حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے ہاتھ کو ان کے سامنے کیا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو چوم گئے اور کہا کہ ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ اہل بیت کی اسی طرح سے عزت کیا کریں. آپ اہل بیت میں سے تھے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بہت علم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ کے علم کا اعتراف, آپ کے علم کا اعتراف سب لوگوں نے کیا ہے. 16 سال کی عمر میں جب یہ 16 سال کے ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کی مجلس شورا تھی, شورا کی ایک کمیٹی, مشورہ دینے والوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, 16 سال کے تھے یہ صرف, تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی میں شامل کر دیا. بعض صحابہ کرام جو جلیل القدر صحابہ تھے انہوں نے اعتراض کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی ان کے جیسے تو ہمارے لڑکے ہیں, چھوٹے چھوٹے لڑکے, ان کو آپ نے شامل کر دیا ہے مجلس شورا میں. یعنی ان کو ایسا اعتراض ہوا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا خلیفۃ المسلمین ابو المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے علم والے ہیں بھائی, کسی دن میں ان کی فضیلت آپ کے اوپر ثابت کر دوں گا کہ کتنے بڑے علم والے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت تھی, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مخاطب کر کے کہا کہ یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ پوری سورت سورہ نصر پڑھی, اس کے بعد میں کہا کہ بھائی اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے, کس چیز کا حکم دیا ہے. کچھ صحابہ کرام خاموش ہو گئے. بعض صحابہ کرام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب فتح آ جائے, کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا, فتح آ جائے تو ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنی چاہیے. اور بعض صحابہ کرام نے کچھ کہا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا عبداللہ تم کیا کہتے ہو اس آیت کے تعلق سے؟ تو کہا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے موت کی خبر دی ہے. الٹا بالکل ان لوگوں نے کچھ بالکل اس کے خلاف بیان کیا. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتلا دیا ہے کہ اب اللہ کے نبی آپ کو عنقریب موت آنے والی ہے, کیونکہ مکہ فتح ہو گیا, دین مکمل ہو گیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ حکم دے رہا ہے نبی اب دین مکمل ہو گیا ہے, اب زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیجئے, اس کے بعد آپ کو موت آنے والی ہے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی یہی مطلب جانتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. اندازہ کیجئے یہ علم والے تھے, بہت علم والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا تھا, ہاں بہت بڑا علم دیا تھا, بہت زیادہ علم دیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے بڑے بڑے کبار صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر کے آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے. بلکہ تاریخی روایتیں یہاں تک بیان کرتی ہیں کہ آپ کا گھر ہمیشہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے بھرا رہتا تھا, کہیں جگہ نہیں باقی رہتی, تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہتی تھی. ایک جماعت علم حاصل کرتی چلی جاتی, دوسری جماعت آتی, ایک جماعت حاصل کرتی تیسری جماعت آتی. گویا کہ
جامعہ ابن عباس بن گیا آپ کا مکان. ہمارے جامعہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جامعہ میں بہت فرق ہے. جانتے ہو کیا فرق ہے؟ آج کے جامعہ کے اندر سینکڑوں استاد ہوتے ہیں, سینکڑوں چلانے والے ہوتے ہیں, لیکن اس جامعہ میں صرف ایک تھا, ایک عالم تھا جس نے سب کچھ سارا بندوبست کر کے رکھا تھا, تعلیم بھی دیتا تھا اور نظم و نسق بھی بنا کر کے رکھا تھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کا علم دیا تھا. ہمیں اور آپ کو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. اور اللہ والے تھے, متقی اور پرہیزگار تھے, دن میں روزہ رکھتے تھے, رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, ہاں اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کرتے تھے, اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کرتے تھے, بہت سارے صفات کے حامل تھے, اللہ والے لوگ تھے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عطا کیا, الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی علم ہمارے سینوں کے اندر بھی معجزن کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو, ہمارے سینوں کو دینی علم کے لیے کھول دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تو دینی مجاز بنا دے. آج کل کے ماحول میں ایسا لگتا ہے کہ لوگ دین سے بہت دور جا رہے ہیں. ہاں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو دین کے لیے کھولتے, دینی مزاج بنا دے, صوم و صلات کا پابند بنا دے, دین کو سمجھنے والا بنا دے, دین کے قریب آنے والا بنا دے. مساجد, مکاتب اور مراکز جو ہیں ان سے جڑ کر کے رہنے والا بنا دے, علماء سے مل کر کے رہنے والا بنا دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے, ہمارے ایمان اور عقیدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اصلاح کر دے. الہ العالمین ہم میں جو خامیاں ہیں, برائیاں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی طاقت اور قوت سے اس کو ختم کر دے. الہ العالمین ہمیں جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو دنیا سے وفات پا گئے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.